بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم نے زیادہ خلوت اور تنہائی اختیار کرنی ہے یا لوگوں کے درمیان رہ کے زندگی گزارنی ہے اور اس طرح سے دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو دونوں طرف کی جو آراء ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے امام صاحب نے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ خادم جو میری اپنی رائے بنے گی وہ میں دوں گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی گوشہ نشینی اور اختلاط کی ترجیح اور عدم ترجیح سے متعلق لوگوں کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عزلت اور مخالطت دونوں میں خرابیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا کس طرح سے امام صاحب کی رائے کتنی متوازن ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پروز اینڈ کونس، کہ جی ادھر اس کے بھی پروز اینڈ کونس ہیں تنہا رہنے کے، اور معاشرے کے اندر رہ کے تو جو معاشرے کی خدمت کرنی ہے تو اس کے اپنے جو ہیں وہ پروز اینڈ کونس ہیں۔ تو دونوں چیزوں کی اپنی اپنی خرابیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں۔ خرابیوں سے نفرت کرو اور اچھائیوں سے رغبت اختیار کرو، کیونکہ خرابیوں سے اگر آپ نفرت کرو گے اور اچھائیوں سے رغبت اختیار کرو گے تو اس سے اچھائی ہی اچھائی پھیلے گی، چاہے جس چیز میں بھی اچھائی ہو۔ تو بہت سارے جو اکثر عابدین اور زاہدین تھے انہوں نے گوشہ نشینوں کو گوشہ نشینی کو اختلاط پر وہ کیا ہے، ترجیح دی ہے کہ جی اگر آپ اکیلے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کے درمیان رہو اور پھر ان کے درمیان رہتے ہوئے تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے دین کی خدمت کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں قرآن و حدیث میں کیا ملتا ہے۔ تو جو علماء کی جو اور جو اولیاء گزرے ہیں، جو اکابرین گزرے ہیں، ان کی جو آراء ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ قرآن اور حدیث پہ ہونا چاہیے۔ تو اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آ، سب سے پہلے تو اختلاط کی فضیلت میں قرآن اور حدیث میں کیا آتا ہے، کہ اختلاط کی فضیلت کے دلائل اور وجوہ صفت۔ تو سب سے پہلے آیت ہے کہ جی تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے باہم تفریق کی اور باہم اختلاف کر لیا، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا۔ اس سے یہ ہے کہ اپنے آپ میں جو ہے وہ اختلاف میں مت کرو، اختلاف میں مت پڑو، مخالفت نہ کرو، یعنی کہ اس طرح سے گوشہ نشینی مت اختیار کرو کہ آپ ایک سیکٹ بن جاؤ اور دوسرے سیکٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، اور اپنی ایک علیحدہ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی۔ تو یہ اس لحاظ سے گوشہ نشینی، اس کی مذمت آئی ہے، فرقہ پرستی والی گوشہ نشینی۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبہم، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے، پس اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی کس طرح سے اگر آپ لوگوں کے اندر رہتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے۔
پھر اس کے بعد ہے جی من ترکل، یہ حدیث ہے مسلم میں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترکل جماعت فمات میتتن جاہلیتن، جس شخص نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پھر آ جاتا ہے جی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے طبرانی میں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شقا اصل مسلمین والمسلمون فی سلام، تو جس شخص نے اس حال میں مسلمانوں کی مخالفت کی کہ وہ اسلام پر مجتمع ہیں، تو گویا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا طوق نکال دیا۔ تو یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سب کے ساتھ رہنا چاہیے، فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے، اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور جو ہے آگے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی من حجر اخاہ فوق ثلاثہ فمات دخل النار، کہ جو شخص اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے اور فوت ہو جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جی من حجر اخاہ سنتن فہوا کسف دمہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر تک چھوڑ دے اس کا یہ عمل گویا اس کا خون بہانے کے مترادف ہے۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ جی خلوت اختیار نہ کرو بلکہ اختلاط اختیار کرو اور معاشرے کے اندر رہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ احمد اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، بکریوں کے بھیڑیا کی طرح، وہ دور والی کنارے والی اور ریوڑ سے برگشتہ بکری کو پکڑ لیتا ہے، اس لیے تم افتراق سے بچو، سب کے ساتھ رہو، جماعتوں اور مسجدوں میں حاضر رہو، یعنی سب کے ساتھ رہو، اپنی علیحدہ سے 1.5 اینٹ کی مسجد مت بناؤ، اور بالکل خلوت مت اختیار کرو۔ اس کے بعد تو اس میں مزید بھی کچھ جو میرے ذہن میں آ رہی، جو امام صاحب نے شاید یہاں پہ روایت نہیں کی۔ ایک تو یہی ہے کہ جو انسان تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، شیطان اس شخص کو زیادہ گمراہ کرتا ہے جو تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ پھر ایک اور رائے جو مجھے ملتی ہے آ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مختلف لوگ آئے تو انہوں نے، ایک نے کہا کہ جی میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک نے کہا کہ جی میں سارا سال روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ جی میں ساری رات عبادت کروں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا کہ نہیں، ساری رات نہیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ عبادت کرو، کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی نیند کو بھی دو، اسی طرح اپنی جو ہے بیوی سے اس طرح سے بہت دور مت رہو، اور یہ بھی نہیں کہ سارا سال ہی روزے رکھے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال دی کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، وعلی ھذا القیاس۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی اختلاط کا اپنا ایک جو ہے وہ مقام ہے۔ اچھا، اس کے بعد عزلت اور تنہائی کے جو قائلین ہیں نا، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی سب سے پہلے جو ہے وہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اپنی قوم سے کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشہ نشینی اختیار کی، لیکن کیا حالات تھے؟ حالات یہ تھے کہ وہ وہاں پہ فسق و فجور کا، کفر کا، شرک کا دور دورہ تھا، اور آ، کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو اور یہ بھی کوئی لگ رہا ہے کہ جیسے وقتی طور پہ ایک خلوت اختیار کی، لیکن بہرحال کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پس جب ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، یعنی خلوت نشینی کا ان کو فائدہ ہوا اور اولاد ملی۔ تو یہاں پہ خلوت کی جو آ، ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ جی آ، اس کے کیا فوائد ہیں، عزلت کے کیا فوائد ہیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، کہ مسلم شریف میں آتی ہے یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی پاکیزہ خو چھپ کر عبادت کرنے والے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں آتا ہے کہ وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، یعنی کون سا افضل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن افضل ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد، فرمایا وہ شخص جو کسی گھاٹی میں تنہا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کا طریقہ بتایا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان بند رکھو اور اپنی غلطی پر آنسو بہاؤ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی خلوت کے فوائد کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت کے لیے فراغت حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ امام صاحب فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض بعض اوقات بعض گناہ جو ہیں وہ اختلاط کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں، کہ جب آپ لوگوں سے ملیں گے، ان کے درمیان اٹھے بیٹھیں گے، تو آپ سے گناہ بھی جو اختلاط والے گناہ ہیں وہ زیادہ سرزد ہوں گے۔ تو اگر آپ علیحدہ ہو گئے ہیں تو وہ آپ سے گناہ بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا دامن گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ فتنوں اور خصومتوں سے حفاظت کے لیے آپ فتنوں سے بچ کے رہتے ہیں، لوگوں کی ایذا سے بچ کے رہتے ہیں۔ اگر آپ بالکل اکیلے چلے گئے ہیں تو لوگ، اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں لوگ ہیں ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو لوگ جو ہے وہ ایذا نہ پہنچائیں۔ حرص و طمع کا خاتمہ، کہ جی آپ کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گا اگر آپ بالکل اکیلے بیٹھ گئے ہیں، گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ احمقوں سے چھٹکارا، کہ جی آپ جو ہیں وہ بیوقوف لوگ جو ہیں ان سے بھی آپ دور رہیں گے اور وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد اختلاط کے فوائد، تعلیم و تعلم۔ اب دیکھیں نا، یہ مجھے لگ رہا ہے شاید کہ میرا رجحان اختلاط کی طرف ہے، حالانکہ بڑا دل کرتا ہے کہ وہ
دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو لیکن اختلاط والا آدمی ہوں، کیا کروں؟ تو اختلاط کا جو پہلا فائدہ ہے تعلیم و تعلم. تو اگر آپ بالکل ہی گوشہ نشین ہو گئے تو بچے کون پڑھائے گا؟ اگر آپ مسجد میں امام ہیں تو امامت کون کرے گا؟ اگر آپ لیکچرر ہیں تو لوگوں کو لیکچر کون دے گا؟ لوگوں کو بتائے گا کون؟ لوگوں کو جو طب کی تعلیم ہے یا جو بھی آپ کے پروفیشن کی تعلیم ہے وہ کون دے گا؟ اگر آپ کے پروفیشن کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ کون دے گا؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ بہتر ہو رہے ہیں تو وہ بہتری کون لے کے آئے گا؟ اگر آپ کا جو بھی پیشہ ہے اور آپ کی وجہ سے لوگوں میں آ، جو ہے لوگوں کو فیض مل رہا ہے تو وہ کیسے ملے گا اختلاط میں، خلوت میں؟ تو اس کے لیے تو آپ کو اختلاط اختیار کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر آنا پڑے گا. اور دوسرا جو فائدہ ہے افادہ اور استفادہ، تو وہ بھی وہی ہے کہ جی، جو میں نے پہلے تعلیم و تعلم کہا، افادہ اور استفادہ، کہ جو میں نے پہلے استاد کی مثال دی، مبلغ کی مثال دی، عالم کی مثال دی. اور دوسری جو مثال ہے افادہ اور استفادہ، کہ وہ جو میں نے ایک ڈاکٹر کی مثال دی، کہ مزدور کی مثال، کسی کی بھی مثال جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس لوگ اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ بھی، اگر وہ بندہ ایک گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جائے گا تو اس اس پہ پھر کیا کیا اس کو ملے گا؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تادیب و تعدب، کہ ہاں یہ بہت بڑا فائدہ ہے جی، کہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے انسان. جتنا لوگوں کے اندر رہتا ہے اتنا وہ میچور ہوتا جاتا ہے. جتنا اگر آپ اکیلے ہو کے بیٹھ گئے تو آپ کو میچورٹی کہاں سے نصیب ہوگی؟ آپ کو یعنی دوسروں کی جو باتیں ہیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ان پہ صبر کرنا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو جواب میں کس طرح سے اچھا سا رسپانس دینا ہے یا خاموش رہنا ہے، کس طرح سے لغو اور فضول قسم کی جو سیاسی گفتگو ہے یا جو بھی گفتگو ہے اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بحث مباحثے سے اپنے آپ کو کس طرح سے دور رکھنا ہے. یہ ساری میچورٹی لوگوں کے اندر رہ کر ہی آتی ہے. چوتھا فائدہ ہے موانست، یا یعنی لوگوں سے آپ محبت شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کے درمیان رہیں گے تو آپ محبت شیئر کریں گے نا. اگر آپ اکیلے جا کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کس طرح سے یہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، خصوصاً اگر آپ شادی شدہ ہیں. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنا اور دوسروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا، یعنی صدقہ جاریہ. وہ جو ہے نا وہ اختلاط سے ہی ملتا ہے، خصوصاً ایسا ثواب جس میں آپ کو لوگوں کی باتوں کا بھی ثواب مل رہا ہو. اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے جو کچھ بھی آگے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی بہتری پیدا کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اگر آپ اکیلے جا کے بیٹھ گئے ہیں ایک جگہ پہ تو یہ ثواب کس طرح سے کمایا جائے گا؟ پھر تو آپ گوشہ نشین ہو گئے. تو گوشہ نشینی میں ٹھیک ہے آپ عبادت زیادہ کر لیں گے، لیکن وہ جو آپ کو بہت سارے دوسرے لوگوں کے اندر فیض بانٹنے کا جو ثواب ملنا تھا وہ آپ کو نہیں مل سکے گا گوشہ نشین ہو کے. تو ایسا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر رہ کے تو دنیا کے لیے آپ سراسر فیض بن جائیں اور اسلام کی ترویج کریں اور اس کا آپ کو ثواب بھی ملے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ تواضع. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بندہ میچور ہو جاتا ہے، تو میچورٹی کا ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حلم، بردباری آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں
یہ بھی تنہائی میں اس طرح سے تواضع پیدا کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ساتواں فائدہ ہے تجربات کا حصول، کہ انسان بہت سارے ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے۔ تنہائی کے ظاہر ہے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن جو خلوت کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہ آپ کس طرح سیکھیں گے، کس طرح سے آپ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ، اگر آپ تنہائی میں پڑ گئے ہیں تو آپ کس طرح سے زندگی کے مختلف تجربات سے گزریں گے، جو آپ کو میچور کریں گے، جو آپ کی روحانی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ تو آگے امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی گوشہ نشینی اختیار کر ہی لیتا ہے تو اس میں پہلی نیت یہ کرنی چاہیے کہ اپنی برائی سے لوگوں کو اور لوگوں کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں تنہائی اختیار کر رہا ہوں، کہ لوگوں کی میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ وہ علم و فکر اور ذکر و فکر میں مصروف کرے اپنے آپ کو۔ اس میں بھی پھر اگر چلا ہی گیا ہے تنہائی میں، تو وہاں بھی لوگوں کا وہ بھلا سوچے، اور تنہائی میں بیٹھ کے بھی کوئی علمی کام کرے۔ اس طرح اب امام صاحب نے یہ جو احیاء العلوم ہے، یہ ایک شپ میں بیٹھ کے لکھی تھی، بحری جہاز میں تھی، تو وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بحری جہاز میں وہ سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، درود شریف پڑھتے رہتے، جو کہ انہوں نے لازماً کیا بھی ہوگا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ کتاب بھی لکھی اس بحری سفر میں، تو انہوں نے اس کو ضائع نہیں جانے دیا، بلکہ وہ تصنیف و تعریف میں مشغول رہے، اس تنہائی میں، اس خلوت میں بھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب آپ جا رہے ہیں، اگر آپ اکیلے چلے ہی گئے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی تقوی سے کہیں دور ہی چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تقوی، پرہیزگاری، درغ، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تنہائی میں جا کے تو تنہائی کے گناہوں میں ہی آپ مبتلا ہو جائیں، کہ بعض لوگ تنہائی میں گئے اور تنہائی میں آپ اپنا موبائل فون ساتھ لے گئے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ آپ جو آن لائن اختلاط آپ کا چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور سارے آپ شوز دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، تو پھر ایسی خلوت سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہیں اور اپنا فیض ان میں بانٹیں۔ تو یہ ساری باتیں دیکھنا پڑتی ہیں، اور اس میں پروز اینڈ کونس دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد میری اپنی رائے کیا ہے، تو اس سے پہلے میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کتنے اولیاء تھے جو کہ لوگوں میں رہے، جنہوں نے شادی کی، بچے پیدا ہوئے ان کے، اور ان اولیاء کی نسلوں میں پھر آگے جو ہے وہ بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہی لے لیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ اولاد بھی تھی، اور آ، اور آگے پھر آپ کی اولاد میں سے بہت بڑے بڑے آ، اولیاء پیدا ہوئے۔ تو اور ایک بات میں اس میں واضح کرتا چلوں، کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ولی ہے وہ کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے تو درکنار کسی صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، لیکن ان کا نمبر بہرحال صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال خلوت نہیں اختیار کی، لوگوں کے درمیان رہے،
پھر جو ہیں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی لاہور آئے اسلام کی تبلیغ کی، اور اکیلے نہیں بیٹھ گئے، اور ان کا فیض دیکھیں کہ وہ آج تک جو ہے وہ لاہور میں ہر جگہ پہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اتنے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں لاہور میں۔ تو یہ انہی کا اعجاز ہے، انہی کا فیض ہے۔ پھر دیکھیے کہ جی آ، سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھیں کہ آپ نے جب اجمیر شریف میں لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی، اسلام کی طرف بلایا، تو لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک طرح سے تو خلوت اختیار کی، اور ایک طرح سے جلوت بھی۔ خلوت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو اور اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر جلوت بھی اختیار کی اور لوگوں کو تبلیغ بھی کی، اور اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، وہ اس خلوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جلوت کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے، کہ جو وہ لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھے اور انہوں نے اسلام کی اچھی باتوں کی تبلیغ کی۔ اگر وہ شادی بھی نہ کرتے اور ایک گوشے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہوتا، لیکن وہ جو دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، اور جو دنیا ان کے تعلیمات سے فیضیاب ہوئی، اور جس طرح سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی، وہ ساری باتیں خلوت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ کہ خلوت کہاں پہ کب اختیار کی جائے؟ خلوت آپ تب اختیار کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جلوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امکان ہی نہ ہو فائدے کا، اور وہ بھی وقتی طور پہ، جب آپ کو پتا ہو کہ یار جلوت کا آ، مطلب یہ کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو پھر آپ علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی، آپ کو اتنا بھی ہونا کہ آپ کے بات کرنے سے ایک شخص کا بھی بھلا ہو سکتا ہے، ایک شخص بھی راہ راست پہ آ سکتا ہے، تو پھر آپ کا بات کرنا، آپ کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت تنہائی اختیار کرنے کے، گوشہ نشینی اختیار کرنے کے، کہ آپ سے ایک شخص کو بھی اگر فیض ملتا رہے۔ تو آ، ظاہر ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں۔ اگر آپ ایک شخص جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کی طرف سے لوگوں کو فیض مل جاتا ہے، لیکن وہ خلوت اختیار کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے زیادہ پسندیدہ نہ ہو، لیکن بہرحال جائز ہوگا اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو۔ لیکن اسلام نے رہبانیت سے انسان کو دور ہی رکھا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے۔ جائز شاید کراہت کے درجے میں جائز ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ہاں، ہماری جو جماعتیں نکلتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ جلوت کا پہلو اس پہ آپ رکھیں کہ جی آپ جا کے تو دوسروں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں، تو ایک طرف آپ اپنے گھر سے دور ہوئے، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کے نزدیک ہوئے، تو اس میں بھی ان کو بیلنس اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنے گھر کو ٹائم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے حقوق پورے کر کے پھر جو کچھ ٹائم بچتا ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے نکلیں۔ اگر مستورات کی جماعت ہے تو اپنے گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لے کے نکلیں۔ تو وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جی بالکل ہی رہبانیت ہو گئی یا بالکل ہی گوشہ نشینی ہو گئی۔ تو اسی طرح تو معاشرے میں اگر بہت زیادہ فسق و فجور ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی گوشہ نشینی بہتر ہے، اور ایسی حدیث ملتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب
زمین سے نیچے ہونا تمہارے لیے زمین کے اوپر ہونے سے بہتر ہوگا، یعنی ایسے فتنے ہوں گے۔ اور اس دور میں تاکید کیا ملتی ہے کہ گوشہ نشین ہو جاؤ، ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اکیلے، تاکہ محفوظ رہو لوگوں کے فتنوں سے۔ تو اگر کوئی ایسی حالات آ جائیں تو اس صورت میں پھر گوشہ نشینی افضل ہو سکتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ حالات آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر کس طرح سے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ ری یونائٹ ہوئے، پھر مل کے انہوں نے کعبہ کی تعمیر نو کی، جو کہ بنیادیں موجود تھیں، اور کعبہ ابھی کعبے کی جو عمارت ہے اس کی بنیادیں موجود تھی، اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا اور ان بنیادوں پر استوار کیا۔ تو یہ ساری خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے انجام دی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی تنہائی ہی اختیار کیے رکھی۔ تو تنہائی کا اگر کبھی کسی وقت ضروری ہو بھی جائے تو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز پہ آ جاتے ہیں کہ جی اگین اولڈ ایج کو کیسے گزارا جائے۔ اس میں بھی دو آرائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں صرف پروز اینڈ کونز بتا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے میں بھی اپنا فیض جو ہے اس کو لوگوں میں بانٹتے رہیں، اپنے فیض کو عام کرتے رہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ فلاح کا اور تعلیم و تعلم کا باعث بنے۔ اس کا اپنا ہی مقام ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، اب اس میں بھی ریٹائر لوگوں کی بھی تین کیٹیگریز ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ریٹائر ہو کے تو کچھ نہیں کرتے، تو یعنی ایک سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا نا کہ ایک ریٹائر ہو گیا اور وہ مسلح پہ بیٹھ گیا، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو ریٹائر ہو گیا ہے اور سارا دن موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، اس سے معاشرے کو کوئی فیض نہیں مل رہا، تو اس شخص سے بہرحال وہ بہتر ہے۔ اور تیسرے وہ بزرگ ہوں گے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنا فیض بانٹتے رہیں۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کا آ، جو مقام ہے وہ زیادہ بلند ہوگا۔ لیکن میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، اپنی دونوں، اگر آپ نے یعنی کہ اگر آپ نے عبادت نہیں کرنی اور آپ نے جو ہے وہ بس سوشل میڈیا کو ہی انجوائے کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک ہوتے جائیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنا جو چیریٹی کا کام ہے اس کو آپ جاری رکھیں، تعلیم و تدریس کا کام جاری رکھیں، اور کبھی بھی بے فیض نہ بنے، ایک سدا بہار درخت کی طرح چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، جب تک کہ کوئی آ کے آپ کو، موت کا فرشتہ آ کے آپ کو کاٹ نہ ڈالے۔ تو اس سلسلے میں اب میں دو مثالیں دیتا ہوں، بلکہ دو نہیں، تین۔ تو سب سے پہلی مثال میں اپنے پیر و مرشد جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دیتا ہوں کہ وہ آج تک ریٹائر نہیں ہوئے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، اینڈ ہی از کیپنگ گوئنگ اینڈ گوئنگ اینڈ گوئنگ اینڈ گوئنگ۔ وہ اپنا چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور ان سے معاشرہ فیض پاتا جا رہا ہے۔ اور معذرت چاہتا ہوں کہ جو آج کی گفتگو ہے وہ تھوڑی سی طویل ہو گئی، عام طور پہ اتنی طویل میں گفتگو کرتا نہیں ہوں۔ اور شاہ صاحب جو ہیں، ان کی بھی جو شروع کی گفتگو تھی
وہ इसी तरह लंबी होती थी, 50-50 मिनट पे मुहित होती थी। लेकिन अब जो उनका एक स्टाइल आया है कि शॉर्ट क्लिप्स के 5-5 मिनट के, अगर कोई बड़ी टॉक है भी तो उसमें से भी 5-5 मिनट के, 2-2 मिनट के क्लिप निकाल के तो उनको लोगों के अंदर जो है वो आम किया जाए। इसलिए नहीं कि जी कोई मशहूर होना है, इसलिए ताकि लोगों का भला हो, लोग अच्छे इंसान बन सकें। तो उनका जो फैज है वो बढ़ रहा है। वो काम भी करते हैं, जो उनकी जॉब है वो भी चल रही है, और बहुत ईमानदारी के साथ वो अपना काम अंजाम देते हैं कि अपने काम के टाइम में और फिर कुछ नहीं करते। जो काम के आवर्स हैं उसको अच्छी तरह से अदा करना है। हाँ, नमाज का टाइम आ गया तो नमाज पढ़ ली, और बाकी सारा टाइम जो है उसको अपने काम के अंदर लगाया। फिर उसके बाद एक उनका जो एक हिस्सा है वो खलवत नशीनी का, वो उनका 1.5-2 घंटे का टाइम होता है। वो उस दौरान वो सबसे कट जाते हैं और तन्हाई में बैठ के वो इबादत करते हैं। ये नमाज के अलावा है, ये उनके जिक्र अज़कार का शेड्यूल है। तो वो तन्हाई में इबादत करते हैं, वो 1-2 घंटे रोज का। तो वो उस तरह से, इस तरह भी हो सकता है कि इंसान कभी तन्हाई इख्तियार करे और कभी जो है वो लोगों के दरमियान उठे बैठे और अपने वक्त को वो डिवाइड कर ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद अदा किया करते थे, और मतलब पूरी रात तो इबादत नहीं करते थे, लेकिन रात का तकरीबन 1/3 हिस्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी। तो वो उस वक्त वो खलवत इख्तियार करते थे। तो इतनी खलवत इख्तियार करना तो वैसे भी ज़रूरी है कि आप तन्हाई में बैठ के इबादत करें, लेकिन जब जमात का वक्त आए तो फिर आप जमात के साथ नमाज पढ़ें। तो ये मैं बता रहा था कि शाह साहब जो हैं, उनका जो तबलीगी जो एक काम है वो भी चल रहा है। लोगों के साथ मिलते जुलते भी हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, उठते बैठते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों को अच्छी बातों की तलकीन करते हैं, और तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं। और फिर फाइनेंशियली जो वो करते हैं वो उनका और रब का मामला है। तो वो अकेले में बैठ के वो किस तरह से लोगों के अंदर जो सदका खैरात तकसीम करते हैं अल्लाह ताला की दी हुई दौलत को, वो भी एक वो जाहिर है कि उनके और अल्लाह के दरमियान है, अल्लाह ताला ही उनको उसका अजर देगा। तो इसमें भी यह है कि जी एक बंदा है वो कहता है कि जी मैंने गरीब रहना है, और एक बंदा कहता है कि नहीं मैंने, अब तीन किस्म के बंदे हो गए। एक कहता है कि जी मैंने गरीब ही रहना है जानबूझ के, ठीक है। एक है कि जो जिसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, उसकी किस्मत में गुर्बत लिखी हुई है, तो वो तो उसका तो बहुत ही बुलंद मकाम है ना, कि उसके उसको अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं और वो शुक्र अदा करता रहा। तो अल्लाह ताला गरीबों को पहले जो है वो जन्नत में दाखिल करेंगे। उसके बाद एक आ जाता है एक बंदा के जी जो के कहता है कि जी मैंने अपने ऊपर गुर्बत तारी करनी है। तो वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक बंदा कहता है कि जी मैंने पैसा जोड़ना नहीं है, पैसा कमाना है, और पैसा इसलिए कमाना है ताकि लोगों की खिदमत कर सकूं। तो ये इरशाद है, ये फरमान है मेरे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुम का, कि अ, इंसान पैसा कमाए और दुनियावी असबाब इख्तियार करे, लेकिन उसको अपने दिल में जगह ना दे। ऐसा ना हो कि बस दुनिया ही का हो के रह जाए। और वो इस सिलसिले में हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह की भी मिसाल देते हैं। खलत फाखरा पहना करते थे, बहुत अच्छा लिबास था हजरत बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह का।
اور تو یہ اپنی جگہ ان کا تھا، اور بہت امیر بھی تھے، اور ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا، لیکن جب قحط آیا تو انہوں نے اپنے جو سارے گودام تھے کے دروازے کھول دیے کہ جس نے جتنی گندم لے کے جانی ہے وہ میرے گوداموں سے لے جائے۔ تو یہ سخاوت کا ان کی عالم تھا۔ اچھا، اس میں اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ میں نے شاہ صاحب کی مثال دی، اس کے بعد میں اپنے والد صاحب کی مثال دیتا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ ریٹائرمنٹ تک کام کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، تو پاکستان چھٹی پہ آئے، اور ابھی یعنی ریٹائر ہوئے نہیں، یعنی 89 سال تک کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے۔ تو پہلے تو یہ کہ 70 سے پہلے تو 60 کی عمر میں پاکستان گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے، 70 کی عمر میں سعودی عرب کی باقاعدہ جو ریگولر جاب تھی اس سے ریٹائرمنٹ اختیار کی، اور اس کے بعد بھی 80 تک وہ وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ جا کے تو پڑھاتے رہے، اور پر لیکچر ان کو کچھ نہ کچھ وظیفہ مل جاتا تھا۔ اور اتنا نہیں، بلکہ 88 89 سال کی عمر تک وہ جب ان کا وزٹنگ بھی انہوں نے چھوڑ دی، تو تب بھی وہ پی ایچ ڈی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے سپروائزر تھے، اور پی ایچ ڈی کے تھیسز سپروائز کرتے رہے آخر دم تک۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور سخاوت، ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خاندان کے بہت سے افراد کا جو چولہا تھا وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ہی چلتا تھا۔ بہت سے بچوں کو انہوں نے تعلیم دی، اور ہمیشہ خواتین کی تعلیم کے بہت حامی، اور ہر کسی کو یہ کہنا کہ پی ایچ ڈی تک جاؤ۔ اور یہی جو تعلیم سے پیار ہے، یہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی دیکھتا ہوں کہ اپنی ساری اولاد کو انہوں نے جو ہے وہ پڑھایا، اور اپنے تقریباً ساری اولاد کو انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرو۔ تو اب جو تیسری شخصیت ہے، قادری صاحب کا تو ویسے ایک ضمن ذکر آ گیا، اس کے بعد تیسری جو شخصیت ہے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، جناب پروفیسر محفوظ الرحمان صاحب، میرے استاد۔ جب میرے والد صاحب کی اور محفوظ صاحب کی جو شخصیت ہے، اس میں بہت ایک مماثلت ہے، بہت بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ تو محفوظ صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں، میں مصلے پہ بیٹھ جاؤں، اور میں مصلے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہوں، لیکن میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں لوگوں میں فیض بانٹتا رہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ آخر دم تک تعلیم دیتے رہے ہیں، تربیت کرتے رہے ہیں بچوں کی۔ نارووال پبلک سکول کے پرنسپل تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ان سے آ کے ہاتھ ملاتے تھے، اور محفوظ الرحمان صاحب ان کی جو ہے وہ تربیت کرتے رہتے تھے، اور بچوں کے سر پہ جو ہے وہ دست شفقت پھیرتے تھے۔ بہت اچھا لگتا تھا، بچے اتنی محبت کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی بچوں میں، ہم لوگ بھی بچپن میں انہی کے ہاتھوں میں پلے بڑھے اس طرح۔ آ، تو تو انہوں نے اس تعلیم کو، اور تیسری جو چیز تھی کہ تعلیم کو عام عام کیا۔ ان کی وجہ سے کتنے قوم کے بیٹے بیٹیاں تھیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ان کے جو اپنے بیٹے ہیں بھائی جان سعید الرحمان صاحب، وہ بھی ڈاکٹر سعید الرحمان کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی۔ تو تعلیم کو عام کیا، اور اسی وجہ سے ان کو حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ستارہ امتیاز یا تمغہ امتیاز سے نوازا، اور بہت بڑا ان کا جنازہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اتنی تعریف کی گئی اس شخص کی ان کی وفات کے بعد، کیونکہ انہوں نے علم کو عام کیا، انہوں نے اپنا فیض بانٹا۔ اور چیریٹی جتنی محفوظ الرحمان صاحب نے چیریٹی کی، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔
کہ وہ خیراتی کام کرتے رہے ساری زندگی. پھر اس کے بعد میرے ایک اور استاد تھے، پروفیسر عابد، یعقوب عابد صاحب. تو انہوں نے بھی، ان کی بھی مطلب کینسر ہو گیا عابد صاحب کو، اور کینسر کے باوجود 65 سال انہوں نے عمر پائی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن آخر دم تک وہ کام کرتے رہے. پہلے وہ دبئی میں پرنسپل رہے، پھر جب کینسر ہوا، ہارٹ اٹیک بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ میری صحت اب اتنے سخت کام کی اجازت نہیں دیتی مجھے. تو پھر ایک اور کھاریاں میں ایک کالج تھا، اس کے پرنسپل بنے. پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ان کو فون آیا تو انہوں نے آ، وہ کھاریاں کے جو کالج کی پرنسپل شپ تھی وہ چھوڑی، اور منہاج گروپ آف کالجز کے جو ہیں وہ ایک چیئرمین بن گئے، تو سرپرست اعلیٰ بن گئے. مطلب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بعد انہیں کا شاید نمبر آتا تھا. تو اور میں جب ان سے ملنے گیا، بالکل وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنا کم وزن، اتنا کم وزن، لیکن آواز میں اسی طرح ان کے کڑک تھی، اور اسی طرح وہ باوجود کینسر کے آخری دم تک کام کرتے رہے. تو یہ مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے خلوت اختیار نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول کیا. اور محفوظ صاحب کو تو، محفوظ صاحب کا تو دیکھتے کہ انہوں نے چیریٹی ورک اتنا کیا، اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بھی اسی لحاظ سے پھر وہ دراز ہوتی گئی، دراز ہوتی گئی، اور 85 سال انہوں نے عمر پائی. کیونکہ وہ لوگوں کی بہت خدمت کرتے تھے. کسی بچے کی فیس دے دی، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کا کچھ کر دیا. لوگوں کی مدد بہت کرتے تھے، علم بانٹتے تھے، تربیت کرتے تھے، حکمت کی باتیں بتاتے تھے، اور ہر کسی سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ وہ مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی کل ایک اجلاس ہو رہا تھا آن لائن، اس میں میں نے یہ بات کہی کہ یہ بات سنت رسول ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی جس پہ محفوظ صاحب کا بہت عمل تھا، کہ وہ کہ وہ ہر شخص کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے سب سے زیادہ اسی سے وہ پیار کرتے ہیں، اسی کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں. تو تو میری جو اپنی رائے ہے وہ ابھی تک یہی بنی ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو جلوت اختیار کرے، اختلاط اختیار کرے، اور لوگوں کے درمیان رہیں اور فیض بانٹیں. ہاں، دن کا تھوڑا سا حصہ، رات کا تھوڑا سا حصہ ایسا ہو جس میں آپ تنہائی میں بھی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو اکیلے ہو کے یاد کریں. اور میں نے اپنے والد صاحب کا یہ معمول دیکھا ہے، خصوصاً آخری عمر میں بہت تہجد گزار ہو گئے تھے، لیکن دن کا سارا ٹائم ان کا پھر بھی خلق خدا کی خدمت میں ہی گزرتا تھا. اور پھر جب ان کو خلوت نصیب ہوتی تھی رات کی تنہائیوں میں، تو میں نے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے اپنے والد صاحب کو، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے. تو زیادہ تر ٹائم خلوت میں نہیں، بلکہ زیادہ تر ٹائم جلوت میں اور لوگوں کے درمیان بسر کریں. اور جو تھوڑا بہت جو ٹائم ہوتا ہے اس کو نکال کے تو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ خلق خدا کو فیض بانٹنے میں گزرے. تو زندگی بھر فیض بانٹتے رہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر محتاجی نہیں آنے دیتا. کیونکہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو لگائے رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے یہ شخص، تو اس کو کرنے دو.
تو آ، تو اللہ تعالیٰ میں ایسا بنائے، ایسا درخت، مطلب ایک ہو نا، ایک سدا بہار درخت ہو، اور سدا بہار درخت بھی ایسا ہو جس پہ پھل بھی لگتا ہو، تو کیا ہی بات ہے، اور وہ ہر سیزن میں وہ پھل دیتا رہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور جو درخت ہے وہ بالکل تھور کا درخت ہو، اور یا کانٹوں والا کانٹے دار درخت ہو، اور وہ بالکل ایک آئسولیشن میں کسی صحرا میں اگا ہوا ہو، تو اس کی طرف کون جائے گا؟ تو لیکن جب اختلاط ممکن نہ ہو، حالات ایسے بن جائیں کہ فتنہ ہی فتنہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا فضیلت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو گوشہ نشینی کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، کہ اگر آپ کو کسی قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، تو اس سلسلے میں بھی جو لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ فیض بانٹتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں نا، کہ وہ اپنی کتاب لکھ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی جو اپنی سوانح عمری ہوتی ہے، لیکن اچھی سوانح عمری بھی وہی ہوتی ہے جس سے لوگ سیکھیں۔ اور لیکن بہت سارے لوگ، مثلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ لوگ جب کبھی گئے قید خانے میں تو انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا اور تفسیر قرآن لکھ ڈالی، تو کوئی دین کی کتاب لکھیں جس سے لوگوں کا بھلا ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے سب کے لیے فیض مند بنائے، اور ہم سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔